السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان رفیق باجوہ، روشن سائے ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع بھی ایک سماجی معاشرتی مسئلے پر بات کرنا ہے۔ یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ جسے عام طور پر کوئی اس جانب دھیان نہیں دیتا، نہ سرکار نہ متعلقہ محکمے، لیکن اس سے ہر فرد جو بھی اس شہر میں یا اس جگہ پہ رہتا ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ موضوع کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے سڑکوں پہ اسٹریٹ لائٹس کی۔ یہ محلے ہوں، گلیاں ہوں یا کوئی مین شاہراہ ہو، وہاں کی اسٹریٹ لائٹس تقریباً خراب ہو چکی ہے۔ اب دیکھنے کو تو کہنے والے یہ کہہ دیں گے کہ جی ٹھیک ہے، گاڑیوں کی لائٹیں ٹھیک ہیں تو اس کی کوئی اتنی ضرورت نہیں، یا حکومت پہ زیادہ اگر زور پڑے گا یا جسے آپ پریشر کہہ لیں، پریشر پڑے گا خبروں کے ذریعے یا چینلز میں، اس پہ پیکج بنیں گے تو وہ کہیں گے کہ جی ملک میں توانائی کا بحران ہے، اس لیے یہ جو اسٹریٹ لائٹس ہیں یہ ہم نے خود بند رکھی ہیں۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ اسٹریٹ لائٹس جو میں آپ سے جو گفتگو کر رہا ہوں وہ صرف ایک شہر کی آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ لاہور میں جو صورتحال ہے وہ مختلف رپورٹس کے مطابق، اس میں میڈیا رپورٹس بھی ہیں، محکموں کی اپنی رپورٹس بھی ہیں، اور غیر جانبدار جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق تقریباً 1.5 لاکھ اسٹریٹ لائٹس وہ لاہور میں خراب ہے۔ اور یہ کوئی 1 2 دن 4 دن کی بات نہیں، یہ تعداد کبھی بڑھتی ہے اور کبھی کچھ ہزار لائٹیں جلا دی جاتی ہیں، اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ 1,30,000 سے 1.5 لاکھ کے درمیان گزشتہ، آپ سن کے حیران ہوں گے کہ گزشتہ 5 سال سے یہی صورتحال ہے۔ یا تو لائٹس غائب ہو چکی ہیں یا ٹوٹ چکی ہیں یا ان کو بالکل بند کر دیا گیا، جس کی وجہ سے رات کو جتنی بھی شاہراہیں ہیں، جتنی بھی سڑکیں ہیں جن میں آپ اگر پوش علاقوں میں جائیں، کینٹ لگا لیں، مال روڈ لگا لیں، گلبرگ لگا لیں، شادمان ہو، مسلم ٹاؤن ہو، فیصل ٹاؤن ہو، یا دوسرے علاقے اگر آپ شمالی لاہور کی طرف چلے جائیں تو وہاں تو بالکل ہی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے۔ یہ جو پوش علاقے ہیں ان میں کبھی کبھار جب ان پہ اعلیٰ افسران کا یا وہاں سے گزرنے والے کسی VVIP کی نظر پڑ جائے تو ان کی وجہ سے وہ لائٹس درست کر دی جاتی ہیں یا وہاں نہیں لگا دی جاتی ہے۔ جیسے آج کل لاہور میں جو کرکٹ میچ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے جو گلبرگ مین بولیوارڈ یا مال روڈ کا جو اپر مال کا ایریا ہے وہاں پہ وہ بھی لائٹس ٹھیک ہے اور ایکسٹرا بھی لگا دی گئی ہیں سیکورٹی ریزن کی وجہ سے۔ لیکن جیسے ہی یہ کرکٹ میچ سیریز جو ہو رہی ہیں، ٹورنامنٹ جو پاکستان لیول پہ یہ ختم ہوگا تو صورتحال پھر واپس وہیں پہ آ جائے گا۔ آپ جلو موڑ سے چلیں اور ٹھوکر تک آئیں تو آپ کو 5 10 اسٹریٹ لائٹس جو ہیں وہ روڈ پہ جو لگی ہوئی ہیں وہ جلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ وہ بھی کبھی کبھار جب ان کا متعلقہ محکمے کا دل کرے یا کوئی زیادہ ان کے بارے میں خبریں چلیں یا کوئی شاہی بابو وہاں سے
गुजरना हो तो फिर वो लाइटें जला दी जाती हैं। उससे अगर आप थोड़ा आगे आ जाएं, ठोकर से आप मुल्तान रोड की तरफ आ जाएं, ठोकर से मुल्तान रोड पे जो रोड दो तरफा नहीं बनी साल डेढ़ साल पहले, उसमें लाइटों का सिस्टम ही नहीं है। जहाँ पे लाइटें लगानी है, जो जगह वहाँ पे रखी गई है लाइटें लगाने के लिए, वो पहले तो वो खुली थी, उस पे भी रोशन साहिब वेलफेयर फाउंडेशन ने काफ़ी तगोदो की, बहुत से खतूत लिखे, अपने सोशल मीडिया पे उसे बताया कि लोग यहाँ से गुजरते हैं तो वो एक्सीडेंट होते हैं, बहुत हादसा हो रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले ख़ास तौर पे जो एकदम निकल के आ जाते थे तो गाड़ियों से टकरा के जान से जाते थे। वो जब उन पे प्रेशर पड़ा, उनको ऊपर से वजीर आजम की जानब से जब खतूत आए तो उन्होंने बजाय वहाँ पे लाइट्स लगाने के, वहाँ कहा गया कि जी हमारे पास फंड्स नहीं है। उसका हमारे पास प्रूफ है बकायदा, जिसमें उन्होंने कहा गया कि हमारे पास फंड्स नहीं है कि हम लाइटें यहाँ पे लगाएं। उन्होंने एक लोहे की ब्रैकेट बना के वो जो रास्ते थे उनको बंद कर दिया। अब अगर रात को आप वहाँ से गुजरे तो वहाँ इतना अंधेरा होता है कि आपको जो गाड़ी की लाइट है वो भी कम नजर आती है। अब इस एरिया में कुछ हसास इमारतें भी हैं, पुलिस स्टेशन भी है, ट्रेनिंग सेंटर भी है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही। इसी तरह आप दूसरी तरफ आ जाए तो आप फैसल टाउनशिप से बागड़ियाँ, ग्रीन टाउन, इन इलाकों में आएंगे तो आपको रात के टाइम बिल्कुल कोई एक भी लाइट वहाँ पे, वो टाउनशिप के, ग्रीन टाउन के या बागड़ियाँ के या उससे आगे जो इलाके हैं, साथ साथ उनके गली मोहल्लों की भी कोई लाइट आपको जलती हुई नजर नहीं आएगी। इसकी बार बार मकाम बाला से शिकायत की गई, उनको खतूत लिखे गए, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं दी गई। ग्रीन टाउन, टाउनशिप, बागड़ियाँ, ये जो इलाके हैं, ये इसी तरह ही आप समझ लें कि जैसे आप शुमाली लाहौर, उस दूसरी तरफ शुमाली लाहौर के इलाके, दरमियान में ये कैंट, अपर माल, शादमान, गुलबर्ग, गुलबर्ग, मुस्लिम टाउन, गार्डन टाउन, ये पोश इलाकों में आते हैं। यहाँ के जो बासरफराद है वो अपने रोड्स पे प्रेशर डाल के लाइटें ठीक करवा लेते हैं, लेकिन शुमाली लाहौर और दूसरी तरफ जो मैंने आपको बताया ये जो इलाके हैं, यहाँ बिल्कुल स्ट्रीट लाइट जो है वो बंद हो चुकी है। अच्छा, अब इसके जो खराब होने के जो नुकसानात हैं, अब उन पे गुफ्तगू कर लेते हैं। हमें रोशन साहिब वेलफेयर फाउंडेशन को ख्वाजा सरा सोसाइटी की सदर है साइमा भट्ट, उन्होंने कुछ फोटेज भेजी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की कि ये देखें जी रात के वक्त ये सूरत हाल है। अंधेरा, जिसे आप ज़रा थोड़ा सा लाइट से अल्फाज में बोल देते हैं गुप्त अंधेरा, वो वाली सूरत हाल। गाड़ियाँ गुजर रही है लेकिन किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये स्ट्रीट लाइट ना जलने की वजह से हादसात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आपकी गाड़ी की जितनी भी तेज लाइट हो, बाइक की जितनी भी तेज लाइट हो, कुछ गाड़ियां ऐसी हैं हमारे, क्योंकि हमारे रोड्स पे वहीं पे ट्रैक्टर ट्राली ने चलना है, वहीं पे साइकिल ने चलना है, वहीं पे चिंची रिक्शा ने चलना है, वहीं पे आपकी बड़ी गाड़ियों, लग्जरी गाड़ियों ने भी वहीं पे चलना है। अब इनमें से कुछ गाड़ियां जैसे ट्रैक्टर ट्राली है, चिंची है, या ओवरलोडर जो है ट्रालियां जिस पे रात के टाइम सरिया वगैरह
لوڈ کر کے جا رہا ہوتا ہے، وہ اندھیرے میں ان کی کوئی لائٹ نہیں ہوتی، نہ وہ نظر آتی، جس کے بعد بہت خطرناک قسم کے حادثات جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ اگر لائٹ وہاں پہ جل رہی ہو تو آپ دیکھیں گے جہاں لائٹ جل رہی ہے وہاں اگر آپ اپنی گاڑیوں کی لائٹس آف بھی کر دیں گے تو آپ کو روڈ پہ سب کچھ نظر آئے گا، لیکن متعلقہ کام جو ہے وہ اس طرح توجہ دینے کو تیار نہیں۔ دوسرا جو اس کا نقصان ہے وہ ہے جرائم۔ اسٹریٹ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے جرائم میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ لوگ، آپ مین شاہراہ ہو یا کوئی گلی محلہ ہو، آپ کے جو جرائم پیشہ جو لوگ ہیں وہ روڈ میں کہیں اندھیرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی نے اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل آہستہ کی، وہ اسی وقت انہوں نے وہاں پہنچ جانا اور گن پوائنٹ پہ لوٹ لیں۔ جہاں بھی اسٹریٹ لائٹ جل رہی ہو وہاں جرائم کی ریشو بہت کم ہے، اور جہاں اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے وہاں پر جرائم کی ریشو بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ ویسے تو ہمارے گھروں کے باہر لائٹ لگی ہوتی ہے، لیکن موجودہ ملکی حالات میں لوگوں میں اتنی سخت نہیں رہی کہ وہ اپنی لائٹس جو ہے ان کو جلا کے رکھیں، کیونکہ بل بہت زیادہ آتے ہیں، اور جو پرائیویٹ سوسائٹی ہیں ان کے ویسے ہی عام بلوں سے زیادہ سرچارج کیا جاتا ہے، ان میں ان کے اپنے کوئی ایڈیشنل سرچارج جو لگا دیے جاتے ہیں۔ پرائیویٹ جو بڑی سوسائٹی ہے وہ تو اسٹریٹ لائٹ اپنی جلا کے رکھتی ہے، لیکن جو گورنمنٹ کی، حکومت کے اداروں کی سوسائٹی ہے وہاں اسٹریٹ لائٹ بالکل نہیں۔ جرائم میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، حتیٰ کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر جو چھیننے آیا اسے کوئی چیز اس کی مرضی کے مطابق نہیں مل رہی یا کسی نے مزاحمت کی ہے تو اس نے فائرنگ کر دی۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے ایک ٹائم کی حد تک خواتین نے بھی آنا جانا ہوتا ہے، وہ بھی محفوظ نہیں، ان کو بھی خطرہ ہے۔ پولیس جو ہے وہ اس کا اتنا گشت نہیں ہوتا کہ وہ ہر سڑک پہ جو ہے وہ پھر رہی ہو، اس لیے ہماری حکام والا سے درخواست ہے کہ وہ اس طرف توجہ دے، اور یہ صرف لاہور نہیں، ظاہر ہے یہ واقعہ جو ہے پورا وفاقی محکمہ ہے، اور یہ کسی پرائیویٹ ادارے کا تو کام نہیں ہے۔ ان کے جو بھی آگے کمپنی ہیں، لیسکو ہو گئی، ہیسکو ہو گئی، یا اس طرح کے اور جو نام ہیں ان کے، وہ اگر یہ اسٹریٹ لائٹ بحال ہو جائے، چاہے وہ ایک پول چھوڑ کے ایک پول کی لائٹ ہی جلا دیں، تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جرائم میں 50% سے بھی کم ریشو ہو جائے، لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں۔ اس لیے میں ایک بار پھر متعلقہ حکام سے، حکومت سے درخواست ہے کہ وہ اس مسئلے کی طرف غور کریں اور جتنی جلدی ہو عوام کو یہ سہولت دے۔ یہ عوام کا بنیادی حق ہے، یہ عوام کے بنیادی حقوق ہیں، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہمیں اپنے ہر حق کے لیے عدالت کی طرف ہی جانا پڑے۔ یہ محکموں کا کام ہے کہ وہ ہمیں ہمارا بنیادی حق دے، یہ ہمارے بنیادی حقوق ہمیں مہیا کیے جائیں۔ یہ آئین پاکستان کی شک ہے کہ جو حکومت اپنے عوام کو بنیادی حقوق نہیں دے سکتی اس کے رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ ضروری نہیں کہ الیکشن آئے، آپ ووٹ مانگنے آئیں، پھر آپ سارا کچھ ٹھیک کر دیں۔ اس لیے یہ درخواست ہی کی جا سکتی ہے کہ اس مسئلے کو دیکھیں، جرائم پہ قابو پائیں، اور دوسرے جو مسائل ہیں حادثات کے اس پہ بھی
قابو پایا جا سکتا ہے۔ اب میں پھر اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا، درخواست کروں گا کہ وہ اپنے مسائل، اپنے محلے کے مسائل، اپنے گلیوں کے مسائل روشن سائے ویلفیئر فاؤنڈیشن سے رابطہ کریں۔ ہم آپ کے مسائل کو اسی طرح اجاگر کریں گے۔ ہم پہلے بھی یہ کام کرتے رہے، لیکن اس وقت ہم صرف متعلقہ محکموں کو خطوط لکھتے تھے اور اس کے ذریعے حل کرواتے تھے۔ ہمارا مقصد کوئی تشہیر نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنی تصویر دکھانے کے لیے آپ سے کہہ رہے ہیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو تصاویر ہیں مسائل کے بارے میں، وہ متعلقہ حکام کو بھیجتے ہیں اور وہاں پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اس لیے آپ ہمیں اپنے مسائل کے بارے میں آگاہی دیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ پوری کوشش کریں گے اس کو حل کرنے کی۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔